لوگ قارون کی حالت دیکھ کر خوش ہوتے تھے، یہ تو بہت خوشحال آدمی ہے، بڑا نصیبدار آدمی ہے، لوگ قارون کو نصیبدار کہتے تھے۔ ہاں قرآن پاک پڑھو تو آپ کو ملے گا، انہ لذو حظ عظیم، یہ قارون تو بڑا نصیبدار ہے، یہ لوگ کہتے تھے اس کو۔ ہاں حالانکہ اس سے زیادہ کم نصیب کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ ایسا پھنسا ہوا ہے۔ لیکن لوگ کیا کہتے تھے، یہ خوش نصیب ہے، یہ نصیبدار آدمی ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ بھی ہم کو اس کے جیسا بنا دے، یہ بھی کہتے تھے۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یہ کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ ہم کو بھی اس کے جیسا بنا دیتا، یہ تو بہت نصیبدار آدمی ہے۔ یہ لوگوں کی نظر ایسی ہوتی ہے، دین نہیں ہوتا ہے تو اوپر کی حالت دیکھتے۔ اس زمانے میں جو دین والے تھے وہ ان کو سمجھاتے تھے، یہ نہ سوچو، یہ نہ کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو اجر و انعام دے گا تمہاری کارگزاری پر وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ یہ وہ زمانے کے دیندار ان سے کہتے ہیں جن کے پاس دین تھا۔ اور زمانے میں دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو میں نے کہا آدمی نعمتوں میں بھی جب پھنس جاتا ہے تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو نعمتوں کے زمانے میں سنبھالو، کہ جس طرح گناہوں سے بچاتے ہو ایسے ہی اپنے آپ کو نعمت کے بارے میں بھی چوکنا رکھو۔ احتفظ نفسک من النعمہ احتفاظک من المعصیہ، یہ ان کا ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو بتکلب نعمت سے نعمتوں کے زمانے میں سنبھالو جیسے گناہوں سے اپنے آپ کو بتکلب سنبھالتے ہو، کیونکہ نعمتوں کا حق ادا ہونا آسان نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ایک حال ایسا آدمی پر آتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ سب چیزیں بڑھا دیتے ہیں، یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو۔ اس لیے محنت کر کے اپنی تربیت ہونا ضروری ہے۔ اگر محنت کر کے اپنے آپ کو ایسا بنایا تو وہ نعمتوں میں بھی استقامت کے ساتھ رہے گا۔ نعمتوں میں استقامت، کہ نعمت کہاں خرچ ہو، کتنی خرچ ہو، کب خرچ ہو، تو وہ شاکر لکھا جائے گا استقامت کی وجہ سے کہ انہوں نے ہماری نعمت کا شکر کیا۔ یہ میری نعمت اللہ نے میرے امتحان کے لیے رکھی ہے، میری ترقی کے لیے نہیں رکھی۔ نعمت ترقی کے لیے نہیں ہوتی، نعمت امتحان کے لیے ہوتی ہے۔ آدمی اپنے ایمان اخلاص سے ترقی کرتا ہے، نعمتوں سے نہیں کرتا۔ وہ دلیل کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے جو اللہ نے ان کو ملک دیا تھا، ان کی دعا پر ملک دیا تھا، بادشاہ بنا دیا تھا، بہت بڑی بادشاہت دی تھی کہ ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی۔ تو وہ فرماتے تھے یہ میرا امتحان ہے، میری ترقی نہیں ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ اللہ یہ ملک دے کر اب مجھے بھی دیکھے گا کہ میں اس کا شاکر بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے ملک کو ترقی کا معیار نہیں بتایا کہ مجھے ملک ملا ہے، یہ میری ترقی کا معیار نہیں ہے۔ اب میری ترقی، میری استقامت اس کے اندر دیکھی جائے گی کہ میں اس میں اللہ کا کتنا تابعدار رہتا ہوں، کتنا پابند رہتا ہوں۔ یہ انبیاء کرام کی بات ہے اور ہم اسی راہ پر ہیں، نبیوں کی راہ پر۔ اس لیے ہماری سوچ، ہماری ترتیب وہی ہوگی کہ ہم کسی نعمت کو اپنی ترقی نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس نعمت میں کیا شکر ہوا، کیا حق ادا ہوا، وہ ہماری ترقی ہے۔